میں آج بھی جب اس شیشے کی عمارت کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا تھا۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بس روز صبح فجر کے بعد اٹھ کر اس عمارت کے باہر کھڑی لگژری گاڑیوں کو صاف کیا کرتا تھا۔ سب لوگ مجھے گاڑی صاف کرنے والا لڑکا کہتے تھے، مگر میں دل میں ایک اور دنیا بسائے بیٹھا تھا۔ اس عمارت کا مالک شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، اس کی کمپنی کا نام ہر اخبار میں چھپتا تھا، اس کی تصویر میگزین کے سرورق پر ہوتی تھی، اور اس کی گاڑیوں کی چمک آنکھوں کو چندھیا دیتی تھی۔ وہ روز صبح آتا تھا، اپنی گاڑی وہیں رکواتا تھا، اور میں خاموشی سے کپڑا نکال کر گاڑی صاف کرنے لگتا تھا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراتا اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر دے دیتا تھا۔ میں ان پیسوں سے گھر کا خرچ بھی چلاتا تھا، اور شام کو ایک پرانی لائبریری میں جا کر بزنس کی کتابیں بھی پڑھتا تھا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں ہمیشہ گاڑی صاف کرنے والا نہیں رہوں گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بزنس مین اپنی گاڑی میں بیٹھا بہت پریشان لگ رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، فائلیں اس کی گود میں پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ بار بار ایک ہی صفحہ دیکھ رہا تھا جیسے کوئی الجھن اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ میں نے حسب عادت گاڑی صاف کرنا شروع کی، مگر میری نظر اس فائل کے کھلے ہوئے صفحے پر چلی گئی۔ مجھے یاد ہے وہ صفحہ نمبر 3 تھا، اور اس پر کمپنی کی سرمایہ کاری کے اعداد و شمار لکھے تھے۔ میں چونک گیا، کیونکہ میں نے وہی ماڈل ایک ہفتہ پہلے لائبریری میں پڑھی ہوئی کتاب میں دیکھا تھا، اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس صفحے میں بہت بڑی غلطی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر یہ غلطی رہ گئی تو اس کمپنی کا سارا حساب الٹ سکتا ہے، اور شاید وہ بزنس مین سب کچھ کھو دے۔ میں نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے گاڑی کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، صاحب، فائل میں صفحہ نمبر 3 پر بہت بڑی غلطی ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پہلے تو اسے لگا میں مذاق کر رہا ہوں، پھر اس نے فائل میری طرف بڑھائی اور کہا، دکھاؤ کہاں۔ میں نے وہ لائن دکھائی جہاں سرمایہ کاری کی رقم غلط کالم میں ڈال دی گئی تھی، اور میں نے بتایا کہ اس حساب سے کمپنی کو اگلے 3 مہینوں میں شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دوبارہ پورا صفحہ پڑھا۔ اس کے بعد اس کا رنگ بدل گیا، اس نے فائل بند کی، گاڑی سے اترا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل میں خوف بھر گیا۔ میں نے سوچا شاید میں نے حد پار کر دی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مجھے گلے لگا لیا، اور میں ساکت رہ گیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، اگر آج تم نہ ہوتے تو میں سب کچھ ڈوبنے دیتا۔ اور اسی دن سے میری زندگی کا وہ باب شروع ہوا جس نے ایک گاڑی صاف کرنے والے لڑکے کو وہ مقام دیا جس کا میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بزنس مین نے مجھے گلے لگانے کے بعد فوراً اپنی گاڑی کے دروازے بند کیے اور کہا، میرے ساتھ دفتر چلو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں نے کبھی اس عمارت کے اندر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ سیکیورٹی گیٹ کے پاس اس نے صرف میرا نام لیا، اور میں اندر چلا گیا، حالانکہ چند لمحے پہلے تک میں اسی دروازے کے باہر گاڑیاں صاف کر رہا تھا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے ہیں، ان سب کے چہرے سنجیدہ تھے، فائلیں کھلی ہوئی تھیں، مگر کسی کی زبان میں جان نہیں تھی۔ وہ بزنس مین سیدھا اپنی کرسی پر بیٹھا اور مجھے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا سے آیا ہوں۔ اس نے سب کے سامنے کہا، اگر یہ لڑکا نہ ہوتا تو ہماری کمپنی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہوتی۔ اور پھر اس نے وہی صفحہ سب کے سامنے کھول دیا جس میں غلطی تھی۔ ایک افسر نے غصے میں کہا، یہ لڑکا تو گاڑی صاف کرتا ہے، اسے کیا پتہ بزنس کیا ہوتا ہے؟ مگر بزنس مین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا اور کہا، علم کپڑوں سے نہیں دماغ سے پہچانا جاتا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہی حساب دوبارہ سمجھایا اور بتایا کہ کس طرح غلط کالم میں رقم ڈالنے سے پورا بجٹ الٹ ہو رہا ہے۔ کمرے میں ہر شخص کی سانس رک گئی تھی۔ چند منٹ بعد وہی افسر جس نے مجھ پر تنقید کی تھی اٹھ کر میرے سامنے آیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ مگر اصل سسپنس اس وقت پیدا ہوا جب بزنس مین نے اچانک کہا، اب تم یہی رہو گے اور ہمارے ساتھ اس مسئلے کو حل کرو گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، صاحب میں تو صرف گاڑیاں صاف کرتا ہوں۔ مگر اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، تم نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم کمپنی کو صاف کرنے
کی صلاحیت بھی رکھتے ہو؟ کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کچھ لوگ ناراض تھے، کچھ حیران اور کچھ خوفزدہ، کیونکہ ایک انجان لڑکا اچانک ان کے بیچ آ بیٹھا تھا، اور مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں عزت ملتی ہے وہاں دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دفتر میں میرے بیٹھنے کے بعد کئی چہرے مسکرائے نہیں بلکہ پتھر ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ہر شخص اس فیصلے سے خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ان کی برسوں کی محنت کے بیچ ایک اجنبی بن کر آ بیٹھا تھا۔ اسی شام جب میں کمرے سے نکل کر باہر آ رہا تھا تو وہی افسر جس نے صبح مجھ پر تنقید کی تھی میرے پاس آیا اور بولا، تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے تیر مار آئے ہو، مگر یہاں ہر کرسی خون مانگتی ہے۔ میں نے اس کی بات دل پر نہیں لی، کیونکہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات صرف ڈر نہیں تھی بلکہ اعلان جنگ تھا۔ اگلے دن میں دفتر آیا تو دیکھا کہ وہی فائل جس میں نے غلطی پکڑی تھی غائب ہے۔ میں نے سیکریٹری سے پوچھا، اس نے کندھے اچکا دیے اور کہا شاید کسی نے اٹھا لی ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر وہ فائل نہ ملی تو کل ہونے والی میٹنگ میں ساری ذمہ داری میرے سر آ جائے گی اور یہی لوگ مجھے نااہل ثابت کر دیں گے۔ میں نے پورا دفتر چھان مارا مگر فائل کا نام و نشان نہیں ملا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ بزنس مین اچانک بیرون شہر چلے گئے ہیں، اور میں اندر ہی اندر گھبرا گیا، کیونکہ اب میں اکیلا تھا۔ اسی دوپہر ایک جونیئر ملازم میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، وہ فائل سٹور روم میں بند ہے اور اس کی چابی وہی افسر اپنے پاس رکھتا ہے جس نے تمہیں دھمکی دی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، کیونکہ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو میں ہمیشہ کے لیے اسی دروازے کے باہر گاڑیاں صاف کرتا رہوں گا۔ میں نے اس افسر کے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ کھول کر اندر گیا، اور وہی لمحہ میری زندگی کا اگلا امتحان بن گیا۔ میں اس افسر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکرا کر کہا، آخر آ ہی گئے تم بھی۔ میں نے سیدھے لہجے میں کہا، وہ فائل واپس کر دو، کیونکہ کل کی میٹنگ اسی پر کھڑی ہے، اور اگر کمپنی کو نقصان ہوا تو سب ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ فائل میرے پاس ہے؟ میں نے کہا، پورا دفتر جانتا ہے، مگر سب ڈرتے ہیں۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، یہاں ڈر سے ہی حکومت ہوتی ہے۔ اس لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑائی صرف فائل کی نہیں، عزت کی ہے، اور میں نے خود کو مضبوط کیا۔ میں نے کہا، میں یہاں کسی سے لڑنے نہیں آیا، بس اپنا حق لینے آیا ہوں، کیونکہ میں نے اس کمپنی کو بچایا ہے اور میں ہی اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دراز کھولی اور وہی فائل باہر نکالی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ عمارت خواب نہیں قبریں بناتی ہے۔ میں فائل لے کر باہر نکلا، مگر میرے قدم ہلکے نہیں تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ شخص مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ اگلی صبح میں سب سے پہلے دفتر پہنچا، میرے ہاتھ میں وہی فائل تھی، مگر دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے کہ میں اس عمارت کے اندر کا انسان ہوں یا ہمیشہ کے لیے باہر کا۔ کانفرنس ہال میں سب لوگ جمع تھے، بڑے بڑے افسر ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے، اور ان کے چہروں پر وہی اعتماد تھا جو صرف کرسی پر بیٹھنے والوں کو ملتا ہے۔ چند لمحوں بعد بزنس مین اندر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک تھی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی کہا، آج ہم وہ سچ سنیں گے جس سے کمپنی کی سمت بدلے گی۔ میں نے فائل کھولی اور کانپتے ہاتھوں سے وہی صفحہ سب کے سامنے رکھا جس نے یہ سب ہلچل مچائی تھی۔ میں نے بتایا کہ کیسے سرمایہ کاری کی غلط ترتیب نے نقصان کو کئی گنا بڑھا دیا تھا، اور میں نے وہ درست حساب بھی سب کو دکھایا جو میں نے رات بھر جاگ کر تیار کیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، سب کی نظریں فائل پر تھیں، اور پھر وہی افسر کھڑا ہوا جس نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اس نے کہا، یہ سب بکواس ہے، ایک گاڑی صاف کرنے والا ہمیں بزنس سکھائے گا۔ اس لمحے بزنس مین نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، اگر اس گاڑی صاف کرنے والے نے تم سب کی آنکھیں نہ کھولیں تو میں آج اس کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے یہ لڑکا کمپنی کے فنانس ڈپارٹمنٹ میں میرے ساتھ کام کرے گا۔ کمرے میں سرگوشیاں پھیل گئیں، کچھ چہرے زرد ہو گئے اور کچھ نے مسکرا کر مجھے دیکھا، مگر میں جانتا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب میں ان سب کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اعلان کے بعد میرا فون
بجنے لگا، کچھ نمبر مبارکباد دے رہے تھے اور کچھ خاموش تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اصل باتیں ان کمروں میں ہو رہی ہیں جہاں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی شام مجھے ای میل آئی کہ اگلے دن بورڈ کے سامنے مجھے اپنا منصوبہ پیش کرنا ہوگا، اور میں ساری رات جاگ کر فائلیں تیار کرتا رہا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب ایک بھی غلطی مجھے دوبارہ سڑک پر پہنچا سکتی ہے۔ اگلے دن جب میں کانفرنس ہال میں پہنچا تو وہی افسر پہلے سے بیٹھا تھا، اس کی نظریں مجھے کاٹ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ دو ایسے لوگ بھی تھے جو ہمیشہ اس کے ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی، میں نے اپنا منصوبہ پیش کرنا شروع کیا، مگر چند منٹ بعد پروجیکٹر بند ہو گیا اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ میں نے کوشش کی مگر نظام کام نہیں کر رہا تھا اور حال میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ اسی دوران وہی افسر اٹھا اور بولا، شاید اس لڑکے کو گاڑیاں صاف کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور اس جملے پر چند لوگ ہنس پڑے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے بغیر سلائیڈ کے زبانی سمجھانا شروع کیا اور وہ تمام اعداد و شماریات سے بیان کیے جو میں نے رات بھر رٹے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور بزنس مین نے کہا، یہی صلاحیت کمپنی کو بچائے گی، کیونکہ جو دماغ میں بسا ہو وہ کسی مشین کا محتاج نہیں ہوتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک لڑائی جیتی ہے، جنگ ابھی باقی ہے۔ بورڈ میٹنگ کے بعد بزنس مین نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میں جانتا ہوں تمہارے خلاف کھیل ہو رہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم رو نہیں، کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے وہ آخر کھڑا ہی رہتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے طاقت تھے۔ مگر اسی دن شام کو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے اطلاع آئی کہ کمپنی کے کچھ پیسے غلط جگہ منتقل ہو گئے، اور ساری انگلیاں میری طرف اٹھنے لگیں کیونکہ میں ہی نیا تھا اور فنانس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ مجھے فوراً ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک معاملہ صاف نہیں ہوتا تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں نے خود کو مضبوط رکھا مگر اندر سے میں ٹوٹ رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب وہی افسر اپنا آخری پتہ کھیل رہا ہے۔ چند گھنٹوں بعد بزنس مین بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تم نے کوئی رقم کہیں منتقل کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور میری آواز میں سچ کی طاقت تھی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم سچ ڈھونڈیں گے۔ اور اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ یہ لڑائی اب صرف میرے کیریئر کی نہیں بلکہ میرے کردار کی ہے۔ اس شام پورا دفتر ساکت تھا، جیسے ہر سانس کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا اور سامنے میز پر وہی کمپیوٹر تھا جسے رقم منتقل ہونے کا الزام مجھ پر آیا تھا۔ آئی ٹی ٹیم آئی، انہوں نے لاگ فائلیں کھولی اور میں خاموشی سے سب دیکھتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ ہوگا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان انجینئر نے کہا، یہ ٹرانزیکشن اس وقت ہوئی جب اس کمپیوٹر پر میں لاگ ان ہی نہیں تھا، اور اس نے ایک اور سکرین کھولی جس پر وہی افسر کا لاگ ان آئی ڈی نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بزنس مین نے کہا، فوراً اس افسر کو بلایا جائے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، مگر اس نے پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کیا اور کہا، یہ سب سازش ہے۔ مگر اب اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ آئی ٹی ٹیم نے بتایا کہ رقم اس کے لاگ ان سے ایک ایسے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی جو اس کے رشتہ دار کے نام پر تھا، اور یہی وہ ثبوت تھا جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور بزنس مین نے کہا، تم نے صرف پیسے نہیں چرائے بلکہ ایک نوجوان کے مستقبل پر بھی حملہ کیا ہے۔ اس افسر نے سر جھکا لیا اور مجھے پہلی بار اس پر ترس آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو گڑھا وہ میرے لیے کھود رہا تھا اسی میں خود گر چکا ہے۔ اس افسر کے اعتراف کے بعد پورا دفتر بدل گیا تھا۔ جو لوگ کل تک مجھے شک کی نظر سے دیکھتے تھے آج وہی لوگ احترام سے سر ہلا رہے تھے، اور میں سمجھ گیا کہ عزت ہمیشہ ثابت ہونے کے بعد ہی ملتی ہے۔ بزنس مین نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا کہ کمپنی میں اب ہر معاملہ شفاف ہوگا، اور جو لوگ غلطی خیانت کریں گے وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے ہمیں صرف نقصان سے نہیں بچایا بلکہ ہمیں ہماری کمزوری بھی دکھا دی ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے ایک باقاعدہ آفر لیٹر ملا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے وہ کاغذ تھاما جس پر میری نوکری کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے سڑک پر گاڑیاں صاف کرنے والے ہاتھوں سے اب کمپنی کے مستقبل پر دستخط کرنے تھے۔
مگر اس خوشی کے ساتھ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کیا میں واقعی اس دنیا کے قابل ہوں یا یہ سب ایک خواب ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی شام میں عمارت کے باہر کھڑا ہو کر انہی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جو کبھی میرا رزق تھی، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سڑک سے اٹھا کر عزت کی کرسی تک پہنچایا۔ آڈٹ کے پہلے دن ہی دفتر میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، ہر شخص کی نظریں مجھ پر تھیں جیسے وہ جانچنا چاہ رہے ہوں کہ میں اس امتحان میں کہاں کھڑا ہوں۔ آڈیٹرز نے فائلیں مانگیں اور میں ایک ایک کر کے انہیں پیش کرتا رہا، دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ریکارڈ وہی ہے جن میں پہلے بھی کھیل کھیلا گیا تھا۔ دوپہر کے قریب ایک آڈیٹر نے اچانک کہا کہ پچھلے سال کے ایک پروجیکٹ میں لاکھوں کا فرق ہے، اور سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں، حالانکہ وہ پروجیکٹ میرے آنے سے پہلے کا تھا۔ میں نے خاموشی سے وہی طریقہ اپنایا جو مجھے سڑک سے یہاں تک لایا تھا۔ میں نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ اس وقت میں کمپنی کا ملازم بھی نہیں تھا اور یہ تمام ریکارڈ پرانے افسران کی ذمہ داری ہے۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے، اور میں نے دل میں محسوس کیا کہ ایک بار پھر کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ بزنس مین خود آڈٹ روم میں داخل ہوا اور اس نے آڈیٹر سے وہ فائل مانگی جس پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ اس نے چند لمحے دیکھ کر کہا کہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جسے اس نے پچھلے سال خاص طور پر مانیٹر کیا تھا، اور اس وقت بھی اسے کچھ مشکوک لگا تھا، مگر اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا تھا۔ اب اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس فرق کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو لینی ہوگی، اور میں نے پہلی بار اس کی آواز میں وہ غصہ محسوس کیا جو کسی باپ کو اپنے گھر کی بربادی پر آتا ہے۔ آڈیٹر نے بتایا کہ یہ فرق ایک ہی اکاؤنٹ میں بار بار منتقل ہوا ہے، اور وہ اکاؤنٹ ایک ایسے شخص کے نام پر ہے جو کمپنی کے 3 سینئر افسران کا مشترکہ دوست ہے۔ یہ سن کر سب کے چہرے پیلے پڑ گئے اور مجھے لگا جیسے میں کسی فلم کا حصہ بن گیا ہوں جہاں پردے کے پیچھے چھپی کہانیاں اچانک اسکرین پر آ جاتی ہیں۔ بزنس مین نے حکم دیا کہ تینوں افسران کو فوری طور پر معطل کیا جائے، اور اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اگر تم اس دن وہ صفحہ نمبر 3 کی غلطی نہ دکھاتے تو آج یہ سب سامنے نہ آتا۔ تینوں افسران کی معطلی کے بعد کمپنی میں ایسا سکون آیا جیسے کسی بیمار جسم سے زہر نکال دیا گیا ہو۔ ہر شخص آزاد سانس لے رہا تھا، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ واقعی میری اپنی ہے۔ بزنس مین نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں بہت سے ایماندار لوگ دیکھے ہیں، مگر تم نے جو صبر اور حوصلہ دکھایا وہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک نئی ذمہ داری سونپی کہ میں اب فنانس ڈپارٹمنٹ کی نگرانی بھی کروں گا۔ میں نے سر جھکا کر یہ ذمہ داری قبول کی، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں میں اس منصب کے بوجھ تلے دب نہ جاؤں، مگر اسی خوف کے ساتھ ایک عجیب سی طاقت بھی محسوس ہو رہی تھی جو مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی شام میں پھر گیٹ کے باہر گیا جہاں کبھی میں گاڑیاں صاف کرتا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ میں کبھی اس جگہ کو نہیں بھولوں گا جہاں سے اس نے مجھے اٹھایا ہے۔ میں نے بزنس مین کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ کمپنی کے باہر جو لڑکے دن بھر گاڑیاں صاف کرتے ہیں ان میں بہت سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ بھی کسی بڑے منصب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر کہا کہ شاید تمہیں اس سڑک کی مٹی کی خوشبو اب بھی یاد ہے، اور اسی لمحے اس نے ایک نئے پروگرام کی منظوری دی جس کے تحت ان لڑکوں کو شام کے وقت دفتر کے اندر بنیادی تعلیم اور کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے گی۔ جب میں نے یہ خبر گیٹ کے باہر کھڑے لڑکوں کو سنائی تو ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی میرے اندر جاگ اٹھی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میری کامیابی اب صرف میری نہیں رہی۔ اگلے دن سے کلاسیں شروع ہو گئیں، اور میں خود ہر شام ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں فائلیں پڑھنا اور نمبرز سمجھنا سکھاتا تھا، اور ہر سبق کے ساتھ مجھے اپنی کہانی کا ایک نیا مطلب ملتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ لڑکے جو کل تک صرف گاڑیاں صاف کرنا جانتے تھے آج کمپیوٹر پر فائلیں کھولنے لگے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا جو سب سے زیادہ خاموش رہتا تھا ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے ایک رپورٹ دکھائی جس میں اس نے کمپنی کے ایک بڑے کنٹریکٹ میں وہی پرانی غلطی پکڑ لی جو کبھی میں نے صفحہ نمبر 3 پر دیکھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اپنا ماضی نظر
آیا اور میں بزنس مین کو لے گیا۔ اس نے وہ رپورٹ پڑھی اور خاموشی سے سر ہلا دیا اور کہا کہ اب اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ لڑکا خود اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ اسی دن اس لڑکے کو باقاعدہ انٹرنشپ کی پیشکش ہوئی اور جب وہ خوشی سے باہر آیا تو گیٹ کے باہر کھڑے سب لڑکوں نے اسے گلے لگا لیا اور مجھے لگا کہ میری کہانی اب صرف میری نہیں رہی بلکہ ہر اس انسان کی ہو گئی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی ڈھونڈنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آج جب میں اپنی میز پر بیٹھا یہ سب لکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کسی کو اس کی محنت اور نیت کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے وہ سڑک پر گاڑی صاف کرنے والا ہو یا کسی بڑی کمپنی کا مالک، کیونکہ عزت اور کامیابی کا راستہ ہمیشہ سچ اور صبر سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔